السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک تاثر تھا کہ اس ملک کی مقدس گائے جو ہیں وہ فوجی رہنما ہیں، فوجی لوگ ہیں۔ سویلین اور فوجیوں کو الگ کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مقدس گائے ہیں، یہ ان کو کوئی چھو نہیں سکتا، ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ جو چاہیں کریں۔ تو یہ ایک تاثر ہم دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ ہم اپنی ایج سے پہلے کی بھی یہ گفتگو سنتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر جو مقدس گائے ہے وہ پاکستان کے فوجی لوگ ہیں، یعنی فوج ہے۔ فوج بحیثیت ادارہ، اور اس میں مختلف جو لوگ ہیں، عہدے ہیں جن کے پاس، وہ پاکستان کی مقدس گائیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ یہی تاثر تھا نا، یہی تاثر آیا، سامنے آیا، اب تک آیا، بہت عرصے تک رہا۔ کوئی بھی ہو، سیاستدان ہو، آپ کے میڈیا پرسنز ہوں، مولوی ہوں، آپ کے ججز ہوں، وکلا ہوں، اور کوئی شعبے سے سرکاری ملازم ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ان کی طاقت کا ذکر تو کیا جاتا تھا، لیکن مقدس گائے اگر کہا جاتا تھا کسی کو تو وہ کہا جاتا تھا صرف فوج کو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ احتساب کے عمل سے باہر تھے، یہ کہا جاتا ہے۔ اب 1947 سے لے کر الزامات بھی لگتا ہے فوج کے انڈیویجول، اور غلطی بھی، ایسی بات نہیں ہے، پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں بحیثیت ادارے تو سب اچھے ہیں، لیکن اس میں رہنے والے لوگ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے وہ ادارہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شخص اصل ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر کوئی جج غلط کام کرتا ہے تو وہ اعلیٰ عدالتوں کی توہین ہوتی ہے، انصاف جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ بیوروکریسی میں کوئی ملازم، بیوروکریٹ اگر غلط کام کرتا ہے تو پھر پوری بیوروکریسی کے اوپر سوال اٹھتی ہے۔ میڈیا کوئی غلط کام کرتا ہے تو میڈیا کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ اسی طرح کوئی مولوی اگر غلط کام کرتا ہے تو مولویوں پہ، وکلا کرتا ہے وکلا پہ۔ تو مختلف کیٹیگریز ہیں۔ سرکاری ملازم کوئی غلط کام کرتا ہے تو سرکاری ملازم پر سوال اٹھتا ہے، لیکن وہ ادارہ بھی جس سے وہ منسلک ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب ایک تاثر جو میں نے کہا کہ ڈیولپ تھا، وہ تاثر اب کہاں کھڑا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیشہ مارشاء اللہ کی بات کی جاتی تھی، جیسے ہی مارشاء اللہ لیں تو سامنے جو ہے فوج کھڑی ہو جاتی تھی کہ فوجی مارشاء اللہ، اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے۔ حالانکہ ایک اور مارشاء اللہ اپنا لبادہ اوڑھ کے 1956 سے کام کر رہا ہے، 1956 سے، لیکن وہ اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں ہے۔ یا تو سیاستدانوں کی بات کی جاتی ہے یا فوج کی بات کی جاتی ہے، بڑی خوبصورتی سے۔ جو دوسرے اداروں میں ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسرے ادارے کو ایز اے مارشاء اللہ اور ان کی ایکٹیویٹیز کو مارشاء اللہ کے طور پر، ڈکٹیٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، وہ ہمیشہ پس پردہ رہے ہیں۔ تو گویا فوج نمبر 1، فوج مارشاء اللہ، فوجی مارشاء اللہ، ڈکٹیٹر، کون ڈکٹیٹر؟ یہ مقدس گائے ہیں، ان کو سزا نہیں مل سکتی، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ تو اب آئیے میں آپ کو سیاستدانوں کا اس ملک میں احتساب ہوا ہے، سب نے دیکھا ہے، مثلا پھانسی تک چڑھ گئے ہیں سیاستدان، بیوروکریسی کا ہوا ہے، میڈیا پرسن کا ہوا ہے، کئی لوگ قتل ہوئے ہیں، کئی لوگ کا احتساب بھی ہوا ہے، سرکاری ملازم کا بھی ہوا ہے، مولویوں کا بھی ہوا ہے۔ کون سا ایسا شعبہ ہے، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے لوگوں نے غلط کام کیا ہے ان کو انگلی تک نہیں لگائی گئی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 آئین ساز اسمبلی نے بنایا، متفقہ بنایا، اور اس نے ہر ادارے کو وہاں ڈسکرائب کیا گیا، ان کی جوریڈکشن بتائی گئی، بالکل کلیئر ہے۔ اور اس جوریڈکشن سے بہت سے ادارے نکلے ہیں، خود حکومت نکلتی ہے، حکومت بھی 100 آئین کے آرٹیکل توڑتی ہے، فوج بھی توڑتی ہے، جوڈیشری بھی توڑتی ہے، بیوروکریسی بھی توڑتی ہے، میڈیا بھی توڑتا ہے۔ لیکن مقدس گائے کون ہے؟ مقدس گائے صرف فوجی مقدس گائے۔ لیکن اگر ہم
1947 سے لے کر آج تک چلیں تو ہم دیکھیں کہ جی ہر شعبہ ہائی کی لوگوں کا تو احتساب ہوا ہے ان کے غلط کاموں پہ، حالانکہ ان کے کام اتنے زیادہ غلط نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کا جو ہے احتساب ہوا ہے۔ اور فوج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واحد مقدس گائے ہے، لیکن اگر اسٹڈی کریں تو فوج کے اندر اپنا ایک احتساب کا نظام ہے اور عدلیہ ان کے اندر اپنا ایک احتساب کا نظام ہے۔ باقی کا نظام تو ہم لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں عدالتوں میں۔ عدالتیں پاکستان کی بیوروکریسی کو، مولوی کو، ایک عام پاکستانی کو، ایون کہ فوج کو بھی، ایون کہ کیا کہتے ہیں آپ کے سرکاری ملازم کو، بیوروکریٹ، سب کا، سیاستدانوں کا احتساب اعلیٰ عدالتوں میں ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز کا احتساب بھی صرف اعلیٰ عدالت کے ججز کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ فوج کا احتساب تو عدالتوں میں نظر آتا ہے، پرویز مشرف صاحب کا دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، وہاں اسلم بیگ صاحب کو بلایا گیا، جنرل تھے، آرمی چیف تھے، یہ صدر پاکستان تھے، آرمی چیف تھے، لیکن ٹرائل تو ہوا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کس عدالتی جج کا احتساب پارلیمنٹ میں ہوا ہو، فوج میں ہوا ہو، بیوروکریسی میں ہوا ہو، میڈیا میں احتساب ہوا ہو؟ ٹرائل تو ہوتا ہے یا اور کسی حصے میں ہوا ہے۔ تو کسی بھی جج کا احتساب ما سوائے ججز کے سامنے، جس کو ہم نے ایک نام دے دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسلز، ججز کے خلاف بات کریں گے تو توہین عدالت تو تیار رکھی ہے، انہوں نے اپنے لیے بنا لیا یہ۔ اور ججز کا اگر احتساب ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی بڑا جرم کریں، سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا 209، اور یہی ججز جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ کریں گے۔ فوجی نہیں کر سکتے، بیوروکریسی نہیں کر سکتی، مولوی نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، نہ حکومت کر سکتی ہے۔ سب کا احتساب، حالانکہ فوج کا اپنا ایک احتساب کا طریقہ ہے، اس کے باوجود بھی فوجی ایلیمنٹس کا اعلیٰ عدالتوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کریں، لیکن جب جو ادارہ سب کا احتساب کرتا ہے اس کا احتساب تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جائیں، یا خلیفہ عبدالعزیز محمد عمر عبدالعزیز یا اس کے بعد کے زمانے میں جائیں، یا آج کے دور میں آئیں، چلیں چھوڑیں، ہم اس وقت دین سے نکل کر آتے ہیں کہ مختلف دنیا میں جو مختلف عدالتیں ہیں وہاں جو انصاف ہو رہا ہے ان کا کتنا کٹر احتساب ہوتا ہے جو ججز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے ججز کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو آج آپ یہ دیکھیے، یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی فوجی جنرل کا احتساب فوج نے اپنے آرمی ایکٹ کے ذریعے، فیلڈ کورٹ مارشل کے ذریعے، مختلف اور جو ان کا طریقہ کار ہے اس کے ذریعے احتساب ہوا، کورٹ مارشل ہوا، سزا ہوئی، سزائے موت بھی ہوئی، بڑی بڑی سزا ہوئی، بڑے بڑے عہدے پہ ہوئے۔ اور آپ نے دیکھا جنرل مشرف صاحب کا بھی، جنرل اسد درانی صاحب کا بھی، ایڈمرل فصیح کا بھی، اور اب جو ڈی جی آئی تھے جناب جنرل فیض، ان کا بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، اور ان کا کورٹ مارشل اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ٹاپ سٹی پہ جو ہے وہ کرائم کیا ہے، کرپشن کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ کتنے ہی ججز، سیاستدان آئین توڑیں تو آرٹیکل 6، پارلیمنٹرین اگر آئین توڑیں تو آرٹیکل 6، ایک عام پاکستانی اگر آئین توڑے تو آرٹیکل 6، لیکن ججز جب آئین توڑیں تو کچھ نہیں۔ کتنی دفعہ ان معزز ججز نے پاکستان کا آئین توڑا ہے، کتنی دفعہ اپنے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ کبھی کسی آپ کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی غلط، کبھی کسی منتخب وزیر اعظم کو کھڑا کر کے اپنے سامنے سزا دے دی، کبھی کسی منتخب وزیر اعظم کو غلط آئین کی تشریح کرتے ہوئے، فیصلہ دیتے ہوئے اس کی حکومت ختم کر دی۔ تو کتنے ہی فیصلے، کسی ڈکٹیٹر کو 3 سال آئین میں ترمیم کرنے کو دے دیا۔ تو ان ججز کا احتساب کون کرے گا؟
جو مسلسل پاکستان کے آئین کی پامالی کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, آئین شکن ہو رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی نہیں چھو سکتا. تو آج مقدس گائے کون ہے؟ میرا سوال یہ ہے, کون ہے آج مقدس گائے؟ آج مقدس گائے وہ فوجی ہیں, وہ فوج ہے جس کا احتساب کئی عرصوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, چھوٹی رینک کے ہوں, سپاہی ہوں, میجر ہوں, کرنل ہوں, بریگیڈیئر ہوں, جرنل ہوں, ایون ڈی جی آئی ہوں, ایون آرمی چیف ہوں, ان کا احتساب ہو رہا ہے اندر بھی اور باہر بھی. لیکن جو دوسری مقدس گائے ہے, یعنی اب تو ایک ہی مقدس گائے نظر آتی ہے, ان کا تو احتساب ہو رہا ہے. جو سوال تھا مقدس گائے, اس لیے تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو سزا نہیں ملتی, تو ان کو تو سزا مل رہی ہے. اب تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے, سزائے موت تک دی. کس چیف جسٹس کو, کس جسٹس کو آئین توڑنے پر سزائے موت دی گئی ہے؟ کس کو سزا ملی ہے؟ کرپشن پہ کسی کا جوڈیشل کونسل پہ کیس چلا گیا, اس نے ریزائن کر دیا, اس کو تحفظ دے دیا گیا, باقی گیا. تو اس وقت جوڈیشل مارشل لا کا تصور ختم ہو چکا ہے. جوڈیشل کو جو ہوا ہے وہ آپ اس دفعہ فوجی مارشل لا, معافی چاہتا ہوں, فوجی مارشل لا کا تصور ختم ہو گیا ہے. اب جوڈیشل مارشل لا آ گیا ہے, اب جوڈیشل کو ہو گیا ہے. اس وقت اس ملک کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو احتساب سے باہر سمجھتا ہے, چاہے وہ پاکستان کے لیے کتنے ہی نقصان دہ فیصلہ کرے, آئین توڑے, آئین کی پامالی کرے, اس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ججز لوگ ہیں. ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب پارلیمنٹ کو چاہیے, پارلیمنٹ کو کہ ایسی قانون سازی کرے کہ ان ججز کا بھی جو آئین توڑتے ہیں, آئین کی پامالی کرتے ہیں, ملک کو گراتے ہیں اور منتخب حکومتوں کو گراتے ہیں, منتخب وزیر اعظم کو غلط پھانسی دیتے ہیں, غلط فیصلوں سے پاکستان کو نیچا تباہی کے دانے تک پہنچاتے ہیں, ان کے احتساب کا طریقہ بھی پارلیمنٹ میں اب طے ہونا چاہیے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.